بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز ماکازونگا کی دوسری قسط۔ عمران کی سرخ رنگ کی کار سر سلطان کی وسیع و عریض کوٹھی کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ عمران دروازہ کھولتے ہی تیزی سے نیچے اترا۔ اس بار اس کے جسم پر سلیقے کے کپڑے تھے اور چہرے پر حماقت کی تہیں بالکل غائب تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ عمران کے بجائے کوئی اور ہے، اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سر سلطان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ سر سلطان اپنے ڈرائنگ روم میں بڑی پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کی پریشانی پر غور و فکر کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ عمران کو دیکھتے ہی ان کے چلتے قدم رک گئے۔ عمران نے سلام کیا۔ سر سلطان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ سر سلطان عمران کو اس روپ میں دیکھ کر اور بھی سنجیدہ ہو گئے۔ 2 منٹ تک تو کوئی بھی نہ بولا، پھر سر سلطان نے سکوت توڑا۔ عمران بیٹے، حالات کا تو تمہیں علم ہے؟ جی ہاں، بخوبی، عمران نے جواب دیا۔ میں تو سوچتے سوچتے تھک گیا ہوں، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ادھر عوام حکومت کے خلاف بغاوت پر تلے کھڑے ہیں، اور ادھر حکومت بے بس نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح اس مصیبت کا مقابلہ کرے۔ سر سلطان نے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، جی کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹا، اب سب کی نظریں تمہاری طرف ہی لگی ہوئی ہیں۔ اور ہاں، ملٹن کا پتہ چلا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا؟ بلیک زیرو نے اس کے متعلق تحقیق کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق وہ بھی اسی ماکازونگا کے چکر میں یہاں آیا تھا، لیکن کسی سے رابطہ کرنے سے پہلے ہی ہوٹل میں قتل کر دیا گیا۔ سر سلطان نے سوچتے ہوئے کہا، کیا جرمن حکومت کو اس کی ہلاکت کی خبر پہنچا دی ہے؟ ہاں جی، ہماری حکومت نے اسے مطلع کر دیا ہے۔ اچھا، مجھے اجازت دیجیے، میں نے بہت سے کام کرنے ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اللہ تمہیں کامیاب کرے، سر سلطان نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اور عمران تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے بڑی تیزی سے کار کوٹھی سے باہر نکالی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، اور دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی۔ دارالحکومت میں اس دفعہ ایسی تباہی آئی تھی کہ اس سے پہلے اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور دارالحکومت غیر ملکی جاسوسوں کی امہاج کا بنی ہوئی تھی۔ ان حالات میں عمران اور اس کی ٹیم کے سر پر ہی تمام ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ عمران کی کار بڑی تیزی سے جھرنا جھیل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ وہ بے انتہا چوکنا تھا۔ جھرنا جھیل کے قریب جا کر اس نے کار روک دی۔ پھر وہ آہستہ سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کا دایاں ہاتھ اس کے کوٹ کی جیب میں تھا، اور آہستہ آہستہ وہ ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آیا۔ اس میں کارڈ تھا جس پر ماکازونگا لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کارڈ نکال کر غور سے دیکھا، اور پھر اسے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا اور اس کارڈ کو اس کی لو پر رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ اس کارڈ پر ایک عمارت ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے غور سے اس عبارت کی طرف دیکھا اور پھر کارڈ کو جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ درختوں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر اسے یہ عمارت نظر آئی جس کی تصویر اس سے پر اسرار کارڈ پر تھی۔ عمران انتہائی خستہ اور پرانی تھی۔ کسی زمانے میں یہ عمارت واقعی فن تعمیر کا شاندار نمونہ تھی، لیکن اب بے رحم زمانے کے ہاتھوں اس کی تمام دلکشی اور خوبصورتی مٹ چکی تھی۔ اب تو وہ شکستہ اینٹوں اور گرد و غبار کا ایک ڈھیر تھی، لیکن اس کے باوجود کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ عمران نے ایک نظر اس پر ڈالی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر واپس اپنی کار کی طرف چل پڑا۔ اب اس کے قدم تیز تیز بڑھ رہے تھے۔ اس نے کار کا سٹیئرنگ سنبھالا اور اسے سڑک کی ایک طرف لمبی لمبی گھاس میں اگی ہوئی خودرو جھاڑیوں کے قریب گھنے جھنڈ میں اس طرح چھپا دیا کہ وہ بالکل نظر نہ آتی تھی، اور خود وہ دوبارہ اس عمارت کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ واپس مڑا تھا تو اس نے ایک بار پھر غور سے عمارت کو دیکھا، لیکن عمارت کے ارد گرد کا ماحول بالکل خاموش تھا۔ ایک بار اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس عمارت کو رات کی تاریکی میں چیک کرے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف چل پڑا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ کسی نہ کسی واسطے سے یہ عمارت ماکازونگا سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہ انتہائی محتاط تھا۔ وہ لمبی لمبی گھاس کی آڑ لے کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ جب وہ عمارت کے نزدیک پہنچا تو کچھ دیر اس گھاس میں دبک کر بیٹھا رہا، پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمارت تمام تر سنسان تھی۔ کوئی بھی ایسا کمرہ نہ تھا جو شکستہ نہ ہو۔ ہر طرف مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے۔ وہ سخت پریشان ہو گیا کہ اس عمارت ویران کا ماکازونگا سے کس طرح تعلق ہو سکتا ہے۔
اس عمارت کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی نہیں آیا، ہر چیز گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ اس کی باریک بین نظریں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ اچانک وہ چونکا۔ اسے ایک چھوٹا سا بیج پڑا ہوا نظر آیا جو عموماً کوٹ کے کالر پر لگایا جاتا ہے۔ اس پر MZ کے الفاظ کندہ تھے اور اس پر ایک بل کھاتا ہوا ازدہا ابھرا ہوا تھا جس کی سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس نے وہ بیج اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ انتہائی احتیاط سے ادھر ادھر نظریں ڈال رہا تھا۔ ایک جگہ سے گرد و غبار ذرا کم نظر آیا۔ اس نے بغور دیکھا تو کسی کے جوتوں کے ہلکے ہلکے نشان نظر آنے لگے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اب اس کا ازلی احمق پن اس کے چہرے پر دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا، پھر منہ لٹکایا اور مایوسی سے گردن جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر آیا اور پھر تھوڑی دور چل کر ایک اونچے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اس عمارت سے دو آدمی نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھیں۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر کسی کو نہ پا کر واپس چلے گئے۔ عمران کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور وہ وہاں سے اتر کر واپس کار کی طرف آیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اب اس کے ہاتھ سوراخ کی ایک کڑی آ گئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ کم از کم یہ ان کا کوئی اہم اڈا ہے جس میں یقیناً تہخانوں کا ایک جال بچھا ہوا ہوگا۔ جولیا جھلائی ہوئی ایک بس سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ نہ جانے آج کیا بات تھی کہ اس کے اشارے پر کوئی ٹیکسی بھی نہیں رکتی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں آرام سے لیٹی ہوئی تھی کہ X2 کا فون آیا کہ فوراً دانش منزل پہنچو، اور وہ اس وقت سے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی سوکھ رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ بس سٹاپ پر آ گئی، لیکن بس تھی کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی کہ اچانک ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے عمران اپنی تمام حماقت مابیوں سمیت تشریف فرما تھے۔ جوزف کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ عمران نے اسے دیکھتے ہی آنکھیں جھپکنی شروع کر دی۔ میں نے کہا محترمہ اندر تشریف لائیے، دھوپ میں رنگ کالا ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے دانش منزل جانا ہے، جولیا نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ تو میں تمہیں کون سا تمہارے میکے لے جا رہا ہوں، عمران نے آنکھیں جھپکا کر کہا۔ میں بھی تمہارے سسرال ہی جا رہا ہوں، عمران نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، میں ٹیکسی میں آ جاؤں گی، جولیا نے بپھرتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچنے لگا۔ کیا یہ بدتمیزی ہے؟ جولیا نے بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ اسے اغوا بالخیر کہتے ہیں۔ اور پھر جوزف کو مخاطب ہو کر کہا، چلو۔ جوزف نے کار چلا دی۔ جوزف انتہائی تیزی سے کار چلا رہا تھا۔ کار کا سٹیئرنگ اس کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح معلوم ہو رہا تھا جسے وہ انتہائی تیزی سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھما رہا تھا۔ کار اب بڑی سڑکوں میں گزر کر ویران سڑکوں پر چلنے لگی۔ جولیا نے عمران سے پوچھا، یہ کہاں چلے؟ دانش منزل چلو۔ کیوں، کیا میرا گھر تمہیں پسند نہیں؟ عمران نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو۔ جوزف کار روکو، میں نیچے اتروں گی۔ لیکن جوزف کے کان پر جوں بھی نہ رینگی، بلکہ اس نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ جولیا نے جھنجھلا کر کار کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو ایک سرد سی آواز آئی، پاگل نہ بنو جولیا، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ یہ عمران تھا۔ جولیا نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی دور اسے ایک نیلے رنگ کی شیورلیٹ آتی ہوئی نظر آئی۔ عمران نے جوزف کو مخاطب کر کے کہا، جوزف گاڑی کی رفتار آہستہ کرو تاکہ میں پیچھے آنے والوں کا آملیٹ بنا کر سرکنڈوں پر منڈلانے والی روح کو ڈنر کھلا سکوں۔ جوزف نے فوراً گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی اور بولا، باس، جمعرات کے دن سرکنڈوں کی روح کا نام مت لیا کرو، ورنہ ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی تیرا دماغ خراب ہے؟ آج کوئی دن ہے؟ آج تو جمعرات ہے، یعنی جمعے کی رات۔ کیوں جولیا؟ مجھے معلوم نہیں، مجھے بور مت کرو، جولیا آہستہ سے بولی۔ اتنے میں نیلے رنگ کی شیورلیٹ بالکل نزدیک آ گئی اور پھر وہ آہستہ سے پاس سے گزرنے لگی تو عمران کی آواز آئی، ہوشیار، اور سب نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اسی لمحے گولیوں کی بچھاڑ ہوئی لیکن کچھ نہ ہوا۔ اب نیلے رنگ کی شیورلیٹ آگے نکل گئی۔ جوزف نے اپنی بساط سے بڑھ کر عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ کار کی رفتار نہ صرف بالکل آہستہ کر لی بلکہ اچانک سڑک سے نیچے کھیتوں میں اتاری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹامی گن سے آنے والی گولیوں کی بچھاڑ کار کی دائیں طرف گئی، ورنہ سامنے سے پڑنے والی گولیاں یقیناً ان میں سے ایک آدھ کو ضرور چاٹ جاتی۔ اب نیلے رنگ کی شیورلیٹ کار کا فاصلہ عمران کی کار سے اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ عمران کی کار گولیوں کی رینج سے باہر تھی۔ جوزف کار کو پھرتی سے
واپس موڑ لو، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جوزف ڈرائیونگ کار انتہائی تیزی سے کمال دکھاتے ہوئے تقریباً 50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جاتی ہوئی کار کا ایک دم سٹیئرنگ موڑ لیا، اور کار صرف 2 پہیوں کے بل ایک چکر کھاتی ہوئی بیک ہو گئی۔ جولیا کی تو چیخ ہی نکل گئی، لیکن عمران کے چہرے پر تحسین کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار کی رفتار خود بخود آہستہ ہونے لگی۔ کیا ہوا جوزف؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باس، شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ پیٹرول ختم ہو گیا؟ گدھے، جب چلا تھا تو پیٹرول چیک نہیں کیا؟ باس، غلطی ہو گئی، اب پھر غلطی کا خمیازہ بھگت۔ چل باہر نکل اور 500 ڈنڈ نکال۔ باس، مر جاؤں گا۔ مر جاؤ، فاتحہ میں دلوا دوں گا، اور وعدہ کرتا ہوں تیرا مزار بھی بناؤں گا اور ان پر جنگل کے جنگل اگواؤں گا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ جولیا عمران پر برس پڑی۔ جوزف، میں نے کیا کہا؟ عمران نے جولیا کا کوئی نوٹس نہ لیتے ہوئے کہا، اور پھر جوزف کو نیچے اترنا پڑا، اور پھر وہ کار کے پیچھے ڈنڈ نکالنے کے لیے گیا، لیکن عمران نے اسے بیچ سڑک میں جانے کا حکم دیا۔ جولیا کو اس وقت شدید غصہ آ گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی مذاق کا وقت ہے؟ اس نے عمران کو جھنجھوڑ ڈالا، لیکن عمران مزے سے چیونگم چباتا رہا، اور جوزف غریب سڑک کے درمیان کھڑا ڈنڈ نکالتا رہا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا۔ باس، اس بار معاف کر دو، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ میرے حکم کی عدم تعمیل پر 100 ڈنڈ اور جرمانہ جلدی کرو ورنہ 100 اور۔ جوزف جلدی سے دوبارہ ڈنڈ نکالنے لگا۔ جولیا کا غصہ سے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے عمران کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، اور عمران ارے ارے کرتا ہوا اپنے بال چھڑوانے لگا۔ میں کہتی ہوں بند کرو یہ ناٹک، نہیں تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ اور عمران کو مجبوراً جوزف کو منع کرنا پڑا، مگر جوزف نے ڈنڈ پیلنے بند کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے رک کر صرف یہ کہا، باس، میں عورت کا حکم نہیں مان سکتا۔ ارے گدھے، کیا میں عورت ہوں؟ بہرحال حکم دلانے والی تو عورت ہی ہے، جوزف نے بدستور ڈنڈ نکالتے ہوئے کہا، اور جولیا کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں کار کا دروازہ اور بند کیا اور باہر نکل کر ایک تیزی سے طرف چل دی۔ اتنے میں ایک کار سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جوزف کے نزدیک آ کر رک گئی، مگر جوزف اپنی دھن میں ڈنڈ پیلتا رہا۔ اس کار میں 2 مرد تھے۔ وہ نیچے اتر آئے اور اتنی حیرانگی سے جوزف کو دیکھنے لگے جیسے وہ کسی چڑیا گھر میں پہنچ گئے ہوں۔ جوزف، اب بند کرو۔ اور جوزف یک لخت رک گیا، جیسے کسی مشین کو بریک لگا دیا گیا ہو۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ دونوں اب عمران کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، جناب، یہ کیا قصہ ہے؟ ہیرا من طوطے کا ہے، اور میں نانی اماں سے سنا تھا۔ کیا مطلب؟ حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مطلب تو مجھے بھی نہیں پتا، بہرحال کیا آپ کے پاس کچھ فالتو پیٹرول ہوگا؟ پیٹرول؟ جی ہاں، پیٹرول، جسے انگلش میں پیٹرل کہتے ہیں اور اردو میں بھی پیٹرل کہتے ہیں۔ یار، یہ اردو بھی کیسی زبان ہے، کوئی لفظ بھی تو اس کا اپنا نہیں۔ اب بتاؤ بھلا، بول اردو رہے اور الفاظ انگلش کے ہیں، یہ کیا دھاندلی ہے؟ پیٹرول کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے، میرے خیال میں اس کا اردو ترجمہ مشمک تیل ہونا چاہیے۔ عمران پوری روانی سے بول رہا تھا۔ مشمک تیل؟ یہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے دلچسپی سے پوچھا۔ شاید انہوں نے عمران کو پاگل سمجھ لیا تھا۔ ارے مشمک تیل نہیں جانتے؟ یعنی صاف شدہ مٹی کا تیل۔ ان کے پہلے کے الفاظ یعنی صاد سے صاف، شین سے شدہ، اور میم سے مٹی، اور قاف سے کار، یہ بن گیا مشمک، اور تیل ساتھ ملا لیا، یہ بن گیا مشمک تیل۔ لیکن تیل کو پورا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیل کا تے بھی ساتھ ملا لو، ایک نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تیل دراصل بنیادی چیز ہے۔ تیل چاہے مٹی کا ہو یا سرسوں کا ہو، تیل ہی ہوتا ہے۔ باس، پیٹرول، جوزف نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کا سانس ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہاں جناب، کیا آپ کے پاس پیٹرول ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں۔ ان میں سے ایک نے اپنی کار کی ڈگی کھول کر پیٹرول کا ایک کین اسے لا دیا۔ غنیمت تھا کہ یہ سڑک اکثر سنسان رہتی تھی، ورنہ اب تک تو یہاں ٹریفک کا ازدحام ہو جاتا۔ جوزف نے وہ پیٹرول اپنی کار میں ڈالا اور عمران ان سے کچھ کہے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ جولیا ایک درخت کے نیچے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی، وہ بھی کار میں آ کر بیٹھ گئی، اور جوزف نے کار سٹارٹ کر دی۔ اب اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں عمران، بلیک زیرو اور گرے سوٹ والا جسے کیپٹن شکیل لے کر آیا تھا موجود تھے۔ وہ گرے سوٹ والا انتہائی خوفزدہ معلوم ہوتا تھا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر اس قسم کے تاثرات تھے جیسے وہ اپنی رہائی کے بارے میں نا امید نہ ہو۔ دیکھو، اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دیے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، عمران نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، گرے سوٹ والے نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ قدرے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے تشدد پر مجبور نہ کرو، ورنہ تمہارے فرشتے بھی سب کچھ بتا دیں گے۔ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، اگر تم میری زبان کھلوا سکو تو تم سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، اپنا نام بتاؤ۔ ہاں، نام بتانے میں کوئی حرج نہیں، میرا نام جیکل ہے۔ جیکل، کیا تم امریکی ہو؟ لیکن جیکل نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ چپکے سے صوفے پر بیٹھا رہا۔ عمران نے طویل سانس لی اور پھر بلیک زیرو کی طرف مخاطب ہو کر بولا، میرے خیال میں ترکیب نمبر 13 مناسب رہے گی۔ بلیک زیرو سن کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جو اس نے عمران کو دے دی۔ عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا اور اس نے جلدی سے جیکل کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے کس لیا۔ جیکل تلملانے لگا، لیکن عمران نے ایک بھورے رنگ کا سفوف نکال کر جیکل کی نتنوں میں ڈال دیا اور پھر ایک ہاتھ سے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ جیکل تلملا کر زور سے سانس لی اور بلیک زیرو اور عمران دونوں اسے چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئے۔ اچانک جیکل کو ایک زوردار چھینک آئی اور پھر تو چھینکوں کا ایک تانتا بن گیا۔ جیکل سارے کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا۔ اس کے ناک، منہ اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا اور وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ہر طرف چھینکتا پھر رہا تھا۔ دیکھو، میں کہتا ہوں اب بھی سب کچھ بتا دو، ورنہ چھینکتے چھینکتے دم نکل جائے گا۔ اب جیکل کی بری حالت تھی، چھینکیں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ شاید اسے انتہائی طاقتور قسم کی نسوار دی گئی تھی۔ یہ مجرموں کا منہ کھولنے کا ایک نرالا طریقہ تھا جو یقیناً عمران ہی نے ایجاد کیا تھا۔ اب جیکل اور چھینکنے کی تاب نہ رہی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے عمران کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اشارہ کیا کہ وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر الماری سے ہلول نکالا اور جیکل کے نتنوں میں 2 قطرے ٹپکا دیے۔ جیکل کی چھینکیں بند ہو گئیں، مگر اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور وہ بے دم ہو کر فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت اعتدال پر آئی اور وہ کچھ بتانے کے قابل ہوا۔ بلیک زیرو نے اسے برینڈی کا ایک گلاس دیا، جس کے بعد اس کے اعصاب معمول پر آ گئے۔ تمہارا صحیح نام کیا ہے؟ اب عمران نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ صحیح نام میں نے بتایا تو ہے، میرا نام جیکل ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا اب تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آیا؟ کیا ایک ڈوز کی ابھی بھی ضرورت ہے؟ عمران گھبرایا۔ بلیک زیرو نے پھر شیشی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں نہیں، میں سب کچھ بتاتا ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ عمران نے اشارے سے بلیک زیرو کو منع کر دیا اور اس سے کہا، بتاؤ، آپ سوالات پوچھتے جائیں، میں جوابات دیتا جاؤں گا، لیکن دیکھو، اب میں غلط جواب ہرگز نہیں سنوں گا۔ عمران نے کہا اور پھر پوچھا، تمہارا نام؟ کارل برگر۔ قومیت؟ نیدرلینڈ۔ پاسپورٹ کس ملک کا ہے؟ غیر قانونی طریقے سے آیا ہوں۔ آنے کی وجہ؟ تخریب پسندانہ حربے استعمال کر کے آپ کے ملک کو نقصان پہنچانا۔ یہاں کس پارٹی کے تحت کام کر رہے ہو؟ ماکازونگا کے تحت۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، گروپ میں مجھے ابھی اتنی اہمیت نہیں کہ مجھے ہیڈ کوارٹر کے متعلق پتہ چل سکے۔ تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ میرا کام پیغام پہنچانا ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی ایک شخص سے دوسرے شخص تک پیغام پہنچانا۔ پیغام کون دیتا ہے؟ پیغام مجھے ہمیشہ فون پر ملتا ہے، اور جس شخص کو پہنچانا ہوتا ہے اس کا پتہ بھی۔ پھر تم اسے پہنچاتے کیسے ہو؟ اس کے دستانوں سے۔ دستانوں سے؟ جس شخص کو پیغام پہنچانا ہو وہ ہمیشہ سفید رنگ کے دستانے پہنے ہوتا ہے۔ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل مختصر، مثلا پانی چڑھ گیا، بارش ہو گئی، اس قسم کے فکرے۔ لیکن صرف پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں دوسرے ملک سے بلا لیا گیا؟ کیا اس کے لیے کوئی مقامی شخص نہیں مل سکتا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ تمہارے سر پر سینگ کیوں نہیں؟ عمران یکلخت پوچھا۔ عمران نے جی، اور کارل آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میں کہتا ہوں تمہارے سر پر سینگ کیوں نہیں ہے؟ عمران گھبرایا۔ سینگ؟ اور پھر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ گدھے، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم نے سب کچھ اتنی تفصیل سے کیوں بتایا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم گدھے ہو، لیکن تمہارے سر پر سینگ نہیں ہے، اس لیے تم گدھے نہیں بیل ہو۔ اور کارل بے تحاشا ہنسنے لگا، پھر بولا، جناب، یہ سب کچھ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اب مجھ میں مزید چھینکنے کی طاقت نہیں تھی، اور سچ سچ اس لیے بتا دیا کہ سب کچھ بتا کر میں زندہ نہیں رہ سکتا،
تنظیم مجھے ہر حالت میں مار ڈالے گی، اس لیے کیا فائدہ مرنے سے پہلے جھوٹ بولوں۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بلیک زیرو کو لے کر اس ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی رات کے صرف 10 بجے تھے، لیکن جولیا بے حد بور ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وقت کیسے گزارے۔ ایکس ٹو نے آج صبح ہی اسے کہا تھا کہ وہ اس کی طرف سے جب تک دوبارہ اطلاع نہ ملے سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر اپنے فلیٹ سے باہر نہ نکلے۔ صبح 10 بجے یہ اطلاع ملی اور اب رات کے 10 بج چکے تھے۔ 12 گھنٹے سے ایکس ٹو نے کوئی اطلاع نہ دی تھی۔ اب انہیں کمروں میں بند ہوئے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کئی بار صفدر، تنویر، چوہان اور نعمانی جولیا کو فون پر بوریت کی شکایت کر چکے تھے، لیکن جولیا کیا کر سکتی تھی؟ جولیا حیران تھی کہ کیپٹن شکیل نے اسے اب تک فون نہیں کیا تھا۔ پھر جولیا کا ذہن کیپٹن شکیل کے متعلق سوچنے لگا۔ جب سے کیپٹن شکیل سروس میں آیا تھا، صفدر اور جولیا کے درمیان کئی بار اس سلسلے میں بحث ہو چکی تھی کہ آیا کیپٹن شکیل ہی ایکس ٹو ہے۔ شک کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیپٹن شکیل کا چہرہ ہر وقت سپاٹ رہتا تھا، نہ خوشی، نہ غمی، نہ فکر، نہ غصہ، کسی قسم کے تاثرات، غرض یہ کہ کسی چیز کا بھی تاثر اس کے چہرے پر نہیں ابھرتا تھا۔ اس سے جولیا یہ نتیجہ نکالتی تھی کہ وہ پلاسٹک میک اپ میں ہے اور سوائے ایکس ٹو کے اور کس کو ضرورت ہے کہ وہ سروس میں میک اپ میں آئے۔ لیکن صفدر کا دوسرا خیال تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ایکس ٹو نے ضرور میک اپ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا تو پھر اتنا بھونڈا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جسے ہم لوگ بھی پہچان جائیں۔ بھونڈا تو خیر تم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے کتنی بار بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن کسی صورت میں بھی میک اپ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ صرف اس کے چہرے کا سپاٹس دیکھ کر ہمیں شک پڑتا تھا ضرور میک اپ ہوگا۔ لیکن پھر کیپٹن شکیل کی موجودگی میں ایکس ٹو کی آواز کا کیا بنے گا؟ اسے کس خانے میں فٹ کیا جائے گا؟ لیکن صفدر اسے کوئی اہمیت نہ دیتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا ہو سکتا ہے کہ ایکس ٹو نے ایک آدمی ایسا رکھا ہوا ہو جو اس کی آواز کی نقل کر کے اس کے لکھے ہوئے الفاظ اس کے سامنے بول دے۔ معاملہ شک و شبہ میں ہی تھا۔ آخرکار صفدر اور جولیا نے یہ طے کیا تھا کہ کسی طرح کیپٹن شکیل کا منہ امونیا سے دھویا جائے تاکہ معلوم ہو کہ میک اپ ہے یا نہیں۔ لیکن اس کا موقع کب آئے گا؟ اچانک جولیا کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی سی طرح کوندا کہ کیپٹن شکیل کو فون کر کے دیکھا جائے آیا وہ فلیٹ میں ہے یا نہیں۔ اس نے تیزی سے نمبر گھمائے اور بےتابی سے رسیور کو کانوں سے لگا لیا۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے رسیور اٹھانے کی آواز آئی اور جولیا کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اوپر سے غیر مانوس آواز آئی، کون بول رہا ہے؟ آپ کیپٹن شکیل بول رہے ہیں؟ جولیا نے پوچھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کیپٹن شکیل کی آواز نہیں۔ نہیں جناب، میں ان کا ملازم جمیل بول رہا ہوں۔ فرمائیے، شکیل صاحب کہاں ہیں؟ وہ دوسرے کمرے میں کتاب پڑھ رہے ہیں۔ انہیں بلواؤں؟ نہیں، کہو جولیا کا فون ہے۔ چند ہی لمحوں بعد جولیا کے کانوں میں ایک بھاری مگر مانوس آواز سنائی، ہیلو جولیا، ہاؤ آر یو؟ اوکے، کس سلسلے میں فون کیا؟ کچھ نہیں، ویسے سارا دن کمرے میں بند پڑے پڑے بور ہو گئی تھی۔ تقریباً سب کے فون میرے پاس آئے، سبھی بوریت کی شکایت کر رہے تھے۔ ایک تمہارا فون نہیں آیا تھا، میں نے سوچا خود ہی فون کر کے حال معلوم کر لوں۔ جولیا، دراصل میری طبیعت کچھ عجیب و غریب واقع ہوئی ہے۔ آج سارا دن میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے۔ میرے پاس 10,000 نایاب کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ مجھے جب بھی ذرا سی فرصت ملتی ہے میں کتابوں میں گم ہو جاتا ہوں، اس لیے بورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا شغل ہے، کبھی مجھے بھی کوئی کتاب دینا۔ اچھا، کبھی میرے گھر آ جانا، جو کتاب اچھی لگے لے جانا۔ اوکے، پھر اجازت دو، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور جولیا کو ریسیور رکھنے کی آواز سنائی دی۔ جولیا نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ریسیور رکھے 1 ہی منٹ گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ اس نے سوچا شاید ایکس ٹو کا فون ہو، اس لیے بڑی پھرتی سے اس نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا اور بولی، ہیلو جولیا اسپیکنگ۔ جولیا نہیں، جولیا تو واٹر بولو، عمران کی آواز آئی۔ عمران تم ہو؟ جولیا ذرا سی مسکرائی۔ جی ہاں، میں ہی ہوں، وہ حقیر فقیر پر تقصیر ہیچ مدان بندہ نادان بسمی علمی عمران، نوکر جس کا سلمان، کھا رہا ہوں آپ کے کان۔ جولیا ہنسنے لگی، خوب، تو آج شاعری کا دورہ پڑا ہے۔ شاعری کون چغت کر رہا ہے؟ میں تو اپنی شان میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہائے ظالم، دل کو جلا کر راکھ کر دیا، جگر میرا خاک کر دیا۔ اور اب پوچھتی ہو کہ کیا ہوا؟ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ کیا میں ریسیور رکھ دوں؟ جولیا نے جھنجلا کر جواب دیا۔ نہیں جولیا، خدا کے لیے ریسیور نہ رکھنا، ورنہ میں مارے بوریت کے آج خودکشی کر لوں گا۔ غضب خدا کا، اب تمہارا یہ چوہا
مجھ پر روب ڈالنے لگا ہے، آج صبح فون کیا کہ جب تک میں نہ کہوں فلیٹ نہ چھوڑنا۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھلا میں اس کے باپ کا نوکر ہوں کہ اس کے حکم کی پابندی کروں؟ پھر تم نے فلیٹ کیوں چھوڑا؟ جولیا نے پوچھا۔ کیسے چھوڑتا؟ اب اس نے کہہ تو دیا تھا۔ اور پھر جولیا کے حلق سے ایک طویل کہکا نکلا، اور پھر وہ لگاتار ہنستی چلی گئی۔ ہائے ہائے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ورنہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ آخر جھنجھلا کر عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ جولیا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ اسے ہنسی اس خوشی میں آ رہی تھی کہ ایکس ٹو نے عمران پر اپنی برتری منوا لی۔ عمران اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور اکثر ممبران ان کے سامنے ڈینگے مارتا تھا کہ ایکس ٹو اسے نہیں دبتا۔ آج وہی عمران ایکس ٹو کی پابندی کے احکام کے سامنے بے بس ہو گیا۔ حالانکہ اگر غریب جولیا کو یہ معلوم ہو جاتا کہ عمران ہی ایکس ٹو ہے تو معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوتا۔ ابھی تک جولیا اپنی ہنسی پر پوری طرح قابو بھی نہ پا چکی تھی کہ پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھایا اور پھر غراہٹ امیز آواز جو یقیناً ایکس ٹو کی تھی سن کر اسے ہنسی کا گلا گھونٹنا پڑا۔ یس سر۔ ہنسی کو دبانے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم شاید فون اٹھانے سے پہلے ہنس رہی تھی۔ آواز حد درجہ سرد تھی۔ یس سر، عمران نے فون کیا تھا، اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ جولیا نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ جولیا، ایکس ٹو کی غراہٹ تیز ہو گئی اور سردی کی ایک شدید لہر جولیا کے جسم میں سرایت کر گئی۔ یس سر، جولیا نے پزمردہ سا جواب دیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ فون کو زیادہ انگیج نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی انتہائی ضروری کال کے لیے تم کو فوراً احکامات دینے ہوں۔ ایکس ٹو کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ معافی چاہتی ہوں باس۔ شدت جذبات سے جولیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنو، کیپٹن شکیل کو فوراً اطلاع دو کہ وہ جھرنا جھیل کے پاس والی قدیم عمارت کے پاس عمران کو ملے۔ اوکے سر۔ جولیا نے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر ریسیور رکھ دیا۔ اسے ایکس ٹو پر بری طرح سے غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کرے، اور وہ بیچاری کر بھی کہہ سکتی تھی۔ ایکس ٹو تو ایک پتھر تھا، جذبات کا شیشہ تو اسے جتنی بار بھی ٹکراتا ٹوٹ جاتا۔ بہرحال اس نے کیپٹن شکیل کو ایکس ٹو کے کام پہنچا دیے اور خود نڈھال ہو کر پلنگ پر گر گئی۔